الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ڈرو، بچو اس فتنے سے جو تم میں سے ایک مخصوص طبقے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ اس کی زد میں بہت سے لوگ آ جائیں گے. کچھ احادیث میں یوں اشارہ فرمایا کہ پورے عرب کو وہ اپنے حصار میں لے لے گا. کیا عرب، کیا عجم، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا عوام، کیا خواص، کیا دیندار، کیا دنیا دار، اس کی لپیٹوں سے اور اس کے شعلوں سے بہت کم لوگ بچ پائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر یوں فرمایا کہ جیسے یہ بارش برس رہی ہے، ہر گھر میں اس کی بوندیں پڑ رہی ہے، اسی طرح فتنے ہر گھر کے اندر اتریں گے. کوقع المطر،
آپ نے اس کو بارش کی بوندوں سے اور بارش کے قطروں سے آپ نے تشبیہ دی۔ اب میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، فتنے کے لغوی معنی کیا ہے؟ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، پرکھنے کو کہتے ہیں، جانچنے کو کہتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کو کہتے ہیں۔ سونے کو جب آگ پر تپایا جائے تو اس کے کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے، کچرا الگ ہو جاتا ہے، سونا باقی رہ جاتا ہے۔ اصل معنی فتنے کے یہ ہے۔ تو آزمائشوں کے ذریعے سے حق اور باطل کا، کھرے اور کھوٹے کا، صحیح اور غلط کا، اپنے اور پرائے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے آزمائش اور فتنوں کی گھڑی میں قرآن کریم سے تعلق اور وابستگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں قرآن کی رسی ہوگی وہ تو بچ پائے گا، اور جس کا تعلق قرآن سے کمزور ہوگا وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب فتنے دو قسم کے ہیں، ایک ہیں عملی فتنے، لوگوں کو بے دین بنانا، لوگوں کو گمراہی کے اندر مبتلا کرنا۔ شراب عام ہو گئی، زنا کے اڈے کھل گئے، رشوت کا بازار گرم ہے، سود کا لین دین نام بدل بدل کر لوگ کر رہے ہیں، رسومات اور خرافات میں مبتلا ہو گئے، شرک ہو رہا ہے، بدامنی ہے، لسانیت، قومیت، سیاست، تعصب، مختلف گروہوں کے اندر امت کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ عملی فتنے ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے تبلیغی جماعت بہت بڑا کام کر رہی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے خانقاہوں کے اندر لوگوں کی تربیت اور تزکیہ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری جو قسم ہے علمی فتنے، اس کے سدباب کے لیے اب تک کوئی مؤثر کام نہیں ہو چکا۔ علمی فتنے کیا ہے کہ قرآن کریم کی نئی تعبیرات، بھائی قرآن کریم کے الفاظ میں تو یہ تبدیلی کر نہیں سکتے، تحریف کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی زبر زیر میں بھی غلطی کرتا ہے یا پرنٹنگ میں غلطی سے کوئی زبر زیر اوپر نیچے ہو جاتا ہے یا کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا ہے، ایک بچہ بھی اس کو ٹوک دیتا ہے، یہاں زبر ہے زیر نہیں، آپ نے یہ آیت چھوڑ دی، آپ نے اس آیت کو پورا نہیں پڑھا، آپ نے یہاں پر مد نہیں کیا، آپ نے یہاں پر غنہ نہیں کیا، آپ نے جمع کی جگہ مفرد کا صیغہ استعمال کیا۔ قرآن کے ظاہری حروف میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بہت کوششیں کی لیکن الحمدللہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے ظاہری حروف میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، معانی کے اندر تبدیلی کر دیں، اپنی تشریح، اپنی تعبیر، اپنی فہم کے مطابق ہم لوگوں کو بتائیں گے، اور اس کے لیے
نام نہاد مذہبی اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر اور تجزیہ نگار، دانشور، مفکر، اس طرح کے لوگوں کو تیار کیا گیا۔ وہ لوگوں کو قرآن کریم کی اپنی طرف سے تعبیرات اور تشریحات پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے علمی فتنے۔ ان علمی فتنوں کے مقابلے کے لیے بہت منظم انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 1999 میں 99 میں ایک یہودی نے آرٹیکل لکھا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اب تمہیں جنگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، مسلمانوں میں 2 چیزیں داخل کر دو، مسلمان خود بخود شکست تسلیم کر لے گا۔ آپس کے اختلافات میں، آپس کے مسائل میں وہ اتنا مستغرق ہو جائے گا کہ اس کو باطل اور کفر کی سازشوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک، شبہات ان کے اندر داخل کرو، اور دوسرا شہوات ان کے اندر داخل کرو۔ شبہات کیا ہیں؟ کہ بھائی یہ زکوٰۃ جو تم دیتے ہو یہ تو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ تو تمہارے خون پسینے کی کمائی ہے، تم اگر زکوٰۃ دو گے تو کل کو تمہارے بچے بھوکے رہ جائیں گے، اسی لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ میرا مال میری مرضی، جیسے نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی، میں بال کیسے رکھوں، میں داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں، میں پینٹ شرٹ پہنوں یا جبہ پہنوں۔ عورت کہتی تھی میں دوپٹہ اوڑھوں یا نہ اوڑھوں، میں گریبان کھلا رکھوں یا بند رکھوں، میں جیسا بھی لباس پہنوں، میرا جسم میری مرضی، میں حلال کھاؤں یا حرام کھاؤں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں شوہر کی خدمت کروں یا نہ کروں۔ اسی طرح میرا مال میری مرضی، میں حلال کماؤں یا حرام، میں رشوت لوں یا سود لوں۔ کہتے جی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، رشوت کے بغیر نظام نہیں چلتا، سود کے بغیر جو ہے وہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو میرا مال میری مرضی۔ یہ شبہات پیدا کیے۔ کہا جی قربانی سے کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں جانور جب آپ ذبح کرو گے جانور کم ہو جائیں گے، پھر اس کا خون بہے گا، بیماریاں پھیلے گی، پھر اس کی علائشیں پڑی ہوگی، بدبو پھیلے گی، پھر زیادہ گوشت کھاؤ گے تو LFT بڑھ جائے گا، ہیپاٹائٹس ہو جائے گا۔ اسی لیے قربانی کے بجائے تم ویسے کسی غریب کی مدد کر لو۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی نماز سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جب مسجد پہنچتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ استنجا اور وضو کروں گا تو جماعت نکل جائے گی، تو میں ڈائریکٹ نماز میں شامل ہو جاتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ قبول کرے گا۔ میں نے اس کو کہا یہ تو آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جس اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو اسی اللہ کا حکم ہے کہ جب تک وضو نہیں کر لو مسجد میں نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنا۔ اب ان کے پاس جواب نہیں۔ پھر کہتے جی کہ ہم 2 نمازوں کو ایک وقت میں بغیر مجبوری کے جمع کر لیں، وہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، اگر آپ ہر وقت 2 نمازوں کو جمع کرو گے
تو پھر اللہ نے قرآن میں جو کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں پر نماز کو وقت مقررہ میں فرض کیا ہے، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب؟ جبرائیل امین جو آئے ایک دن 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھا، دوسرے دن 5 نمازوں کو آخر وقت میں پڑھا، اور فرمایا اس کا جو درمیانی وقت ہے یہ ہر نماز کا وقت ہے۔ پھر اتنی بریفنگ کی اور اتنی پریزنٹیشن کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ لوگ دیندار بن کر آپ کے ذہن میں شبہات پیدا کرتے ہیں، کہتے جی حج سے کیا ہوتا ہے؟ آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، آپ بار بار عمرے کرتے ہو، اس کے بجائے کسی غریب کا علاج کر لو، کسی بے گھر کو گھر بنا دو، کسی لڑکی کی شادی میں اس کی ہیلپ کر لو، کوئی ہاسپٹل بنا لو۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ حج کا جو مقصد ہے، حج میں جو روحانیت ہے، حج میں جو فلسفہ ہے کہ یہ لوگ جان مال کی قربانی دے کر جائیں، سفر کریں، اور وہاں بیت اللہ کو دیکھنے سے، فزیکلی دیکھنے سے جو نور آتا ہے وہ اسکرین پر دیکھنے سے نہیں آتا، حجر اسود کے بوسہ لینے سے جو فیلنگز آتی ہے وہ اسٹیکر پر چومنے سے نہیں آتی، اور وہاں جا کر زمزم کا پانی پی کر بیت اللہ پر جب نگاہیں جمی ہوئی ہوں، اس سے جو آپ کی کیفیت بنتی ہے وہ یہاں پانی پینے سے نہیں بنتی۔ اور صفا مروہ کی سعی کرتے وقت آپ کو جو استحضار ہوتا ہے کہ اماں ہاجرہ نے اس وقت دوڑ لگائی جب اے سی نہیں تھا، جب پانی نہیں تھا، جب لوگ نہیں تھے، جب پاؤں میں پراپر جوتے نہیں تھے، جب فرش ایسا ماربل کا نہیں بنا ہوا تھا، تو اس وقت وہ چکر جو لگائے میرے اندر بھی وہ قربانی کا جذبہ آ جائے۔ اور پھر مینا کے اندر اور عرفات کے اندر سخت گرمی میں اور ننگے سر اور احرام کی حالت میں اور لاکھوں لوگوں کے بیچ میں جب آپ دعائیں مانگتے ہو تو آپ کو وہ منظر یاد آتا ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 کے مجمع میں گھنٹوں اس امت کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ تو جب تک آپ پریکٹیکلی وہاں پر اپیئر نہیں ہوتے آپ کو یہ سارا تصور نہیں آ سکتا، یو کانٹ امیجن۔ لیکن وہ کہتے نہیں جی اس کی کیا ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ تم 10 کروڑ کے گھر میں رہتے ہو، 1 کروڑ کا گھر لو، 9 کروڑ غریبوں پر خرچ کر دو۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے کی 10 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہوئی ہے، آپ 1 گاڑی رکھو، باقی بیچ کر غریبوں کی مدد کر لو۔ آپ شادی میں 10 کروڑ لگاتے ہو، 50 لاکھ میں شادی کرو، 9.5 کروڑ غریبوں کو دے دو۔ آپ 50 ہزار کا سوٹ اور 1 کروڑ کی گھڑیاں اور 1 لاکھ کے جوتے پہنتے ہو، برانڈڈ چیزوں کو چھوڑ کر ضرورت کی مناسب سستی چیزیں خرید کر باقی غریبوں کو دے دو۔ وہاں پر ان کا ذہن کام نہیں کرے گا، لیکن حج پر، عمرے پر، تبلیغ پر یہ اعتراضات کریں گے۔ عورت کے ذہن میں یہ شبہ ڈالا کہ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ظاہری پردے سے کچھ نہیں ہوتا، بس دل آپ کا صاف ہونا چاہیے۔ یعنی صحابہ اکرام کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، اور ازواج مطہرات امت کی مائیں تھی۔ ان کو حکم ہے کہ جب تم ازواج مطہرات سے جو تمہاری اور امت کی مائیں ہیں، جن کے دل پاکیزہ ہیں، ان سے کچھ مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ ان کو تو
یہ حکم ہے، اور ادھر جس کا دل گندا ہے، کچرا کنڈی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، ہر وقت غلط خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، یہ کہتا ہے جی دل صاف ہونا چاہیے، پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک منظم سازش کے تحت شبہات کو داخل کیا گیا، اور انہی شبہات میں سے یہ بھی ہے کہ جی دین پر کوئی مولوی کے ٹھیکیداری ہے، ہر آدمی سے دین کی بات سنو۔ کل ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا جی میں تو اس کو بھی سنتا ہوں، اس کو بھی سنتا ہوں۔ میں نے کہا یار آپ ہر ایک کو نہیں سنیں، علماء کو سنیں۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ٹھیکیداری ہو گئی، دین کسی کا ہے تو نہیں، ہمیں دین کی بات کہیں سے بھی ملے ہم تو سنیں گے۔ میں نے کہا وہ جو سامنے موچی بیٹھا ہوا ہے آپ اس سے اپنا علاج کراؤ گے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا وہ جو سامنے ہیئر ڈریسر ہے بالوں کی کٹنگ کرتا ہے آپ اس سے جوتا سلواؤ گے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا وہ جو سبزی والا ہے اس سے آپ سونے کے بھاؤ اور سونے کا مشورہ کرو گے؟ کہا بالکل نہیں۔ میں نے کہا وہ جو لوہار ہے اس لوہار سے آپ لکڑی کی بات کرو گے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا وہ جو کارپینٹر ہے لکڑی والا اس سے آپ کپڑے کی معلومات لوگے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا وہ جو انجینئر ہے پل بناتا ہے اس سے آپ آپریشن کراؤ گے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا وہ جو ڈاکٹر ہے اس ڈاکٹر سے آپ اپنا گھر بناؤ گے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا وہاں تو کہتے ہو ہر شعبے کے لوگوں سے معلومات لو، دین اتنا لاوارث ہے کہ موچی بھی فتوے دے رہا ہے، نائی بھی دین کی بات کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے اس مولوی کو پتہ نہیں مجھے پتہ ہے، علن فقیر صاحب کو پتہ ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو ہماری بدقسمتی ہے، ہر آدمی مولوی بنا ہوا ہے۔ بھائی قرآن پڑھنے پر پابندی نہیں، لیکن قرآن ان سے پڑھو جن کو پڑھنا آتا ہے، جن کے استادوں کی سند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ یہ ہمارا کباڑہ اس لیے ہو گیا کہ ہر آدمی کیمرہ سامنے لگا کر ٹی وی پر بیٹھ کر اسکالر بن جاتا ہے، فتوے جاڑتا ہے، اور آپ لوگ بھی بڑے غور سے سنتے ہو۔ یہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، اور آپ کو پتہ ہے یہ کیسے کہ بعض یورپی ممالک میں جب پی ایچ ڈی کے لیے مسلمان جاتے ہیں ان میں دیندار بھی ہوتے ہیں اور دنیا دار بھی، تو ان سے ایسے تھیسز لکھوائے جاتے ہیں، ایسے مقالے اور ٹاپک ان کو دیے جاتے ہیں کہ جب اس پر وہ ریسرچ کرتے ہیں، تھیسز لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، مقالہ لکھتے ہیں، تو غیر محسوس طریقے پر تشکیک کا پودا ان کے ذہنوں میں جنم لیتا ہے، شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن اسلام کے بارے میں اس کے ذہن میں انتشار آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستشرقین۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مقصد کہ مسجد کے ممبر و محراب کے اس مولوی سے آپ کو بدظن کر کے آپ کا تعلق کمزور کر دیا جائے، پھر یہ آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ اور یہ بہت پہلے سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی انسانیت ہی بڑا مذہب ہے، ہیومینٹی از اے بیسٹ ریلیجن۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی دین ابراہیمی، کوئی اسلام، کوئی ہندو مت، کوئی بدھ مت، کوئی جو ہے وہ زرتشت، کوئی جو ہے وہ دین نہیں ہے، بس سیکولر مائنڈڈ، آپ کو جو اچھا لگے، جو سمجھ میں آئے آپ اس پہ عمل کرو۔ حالانکہ قرآن نے واضح طور پہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول بھی نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ شکوک اور شبہات، اور ایک چیز ہے شہوات۔ شہوات کیا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، اس کے لیے ڈرامہ، اس کے لیے فلم، اس کے لیے گانا، اس کے لیے میوزیکل کنسرٹ، اس کے لیے مختلف فنکشن، اس کے لیے مختلف ایونٹ، اس کے لیے مختلف نعرے، اس کے لیے فری سوسائٹی کا ماحول، اس کے لیے این جی اوز کی تنظیمیں، اس کے لیے ہیومن رائٹس کے علمبردار، اور اس کے لیے جہاز میں ایئر ہوسٹس، بس میں بس ہوسٹس، اور ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر بے پردہ عورتیں، اور اسکول کے ریسیپشن پر بے پردہ لڑکیاں، اور دکانوں میں سیلز گرل، بڑے بڑے شاپنگ مال میں آپ دیکھیں خوبصورت لڑکیوں کو شریعت کے خلاف لباس پہنا کر جگہ جگہ پھیلا دینا کہ مسلمان بچہ اور مسلمان نوجوان ہر وقت اسی میں مگن رہے۔ پھر وہ نماز پڑھتا ہے، کہتے جی خیالات بہت آتے ہیں۔ اور ابھی تو موبائل نے ساری چیزوں کی کمی پوری کر دی۔ موبائل میں سارا دن یہ چیزیں دیکھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوں گے تو دل کی تار اللہ سے کیسے جڑے گی؟ پھر تلاوت کرنے کو کس کا جی چاہے گا؟ پھر وہ ایک صفحہ پڑھے گا، ذہن میں وہی ہلچل شروع ہو جائے گی۔ وہ نماز پڑھ کر بیان سن کر نکلے گا، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے گا ادھر ادھر نظر پڑے گی، سب ختم۔ بازار میں جائے گا، ساری چیزیں ختم۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین اور بعض مالیاتی اداروں نے اسلامی ممالک کو جو امداد دی، جو قرض دیا، جو فنڈ دیا، اس میں شرط یہ لگائی کہ آپ ڈراموں کو پروموٹ کریں گے، آپ کلچرل ویلیوز جو ویسٹرن کلچر ہے اس کو پروموٹ کریں گے، آپ سائن بورڈز پر لڑکیوں کی تصویریں لگائیں گے، تب آپ کو یہ امداد دی جائے گی، ورنہ نہیں دیں گے۔ یہ شرائط میں لکھا ہے۔ آپ بتائیں ان کا اس سے کیا کام؟ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان نوجوان کو اگر ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں وہ اس طریقے کر سکتے ہیں۔ پھر فلسطین میں بمبارمنٹ ہو، اس کو کیا پرواہ ہے؟ وقتی طور پہ ٹویٹ کر لے گا، وقتی طور پہ پوسٹ بھی چلا لے گا، وقتی طور پہ احتجاج بھی کر لے گا، لیکن فوراً اس کا ذہن دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان فتنوں کی جو نشاندہی کی تھی، وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے۔ آج بھی ہمارے پاس اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ختم نبوت کا پتہ ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو الہاد کا پتہ ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو استشراق کا پتہ ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو مغربی استعمار کا پتہ ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہود و نصارہ کی این جی اوز اور ان کے تحت چلنے والے جو ادارے ہیں ان کا پتہ ہے؟ جیسے رینڈ کارپوریشن، ان لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کی بھی قسمیں، ایک وہ مسلمان جو اسلام کو ایک نظام سمجھتا ہے، اسلام کو ایک دستور حیات سمجھتا ہے، وہ خلافت کو سمجھتا ہے، یہ ہمارا اصل دشمن ہے، وی مسٹ کریش، ہم نے ان کو ختم کرنا ہے۔
اور دوسرا وہ مسلمان ہے جو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے، اس کی ساری توجہ پڑھنے میں، پڑھانے میں، فقہ میں، حدیث میں، اصول فقہ اور اصول حدیث میں ہے، لیکن وہ اور یہ پہلا طبقہ جب مل جائے تو یہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کو بھی بدنام کرنا ہے۔ تیسرا وہ مسلمان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، تبلیغ میں بھی جاتا ہے، لیکن وہ اسی کو دین سمجھتا ہے۔ یہودیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، قادیانی کیا کر رہا ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے، اسلامی خلافت کیا ہے، خلافت راشدہ، ان چیزوں کا اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اسی میں خوش ہے، بس کلمہ، نماز، روزہ، تسبیح، بولا ان کو اپنے کام کرنے دو، یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور جو چوتھا طبقہ ہے جو نماز روزہ بھی نہیں پڑھتا، جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ تو ہے ہی ہمارے۔ تو آج مسلمانوں کی اکثریت وہ دو طبقے ہیں جو یا تو دین سے بالکل دور ہے یا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اسی پر خوش ہے۔ اسلام کے نظام کے لیے، خلافت راشدہ کے نظام کے لیے یہود و نصارہ قادیانیت اور الحاد کے خلاف بند باندھنے کے لیے جو میدان عمل میں اتر جائے، جو قربانی دے، وہ مسلمان بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے جی 2 ارب مسلمان، 2 ارب کوئی مذاق نہیں ہے، 58 اسلامی ملک، 58 اسلامی ملک، OIC، عرب لیگ، لیکن کیا ہے؟ آپ کشمیر سے لے کر آپ فلسطین تک اور کوسو اور بوسنیا تک آپ مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو شکوک اور شبہات ہے، ایک ادارہ ہے، اس نے پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کے نصاب پر ایک کمیٹی بنائی ہے، کہا کہ یہ جو پاکستان میں نصاب ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے اسلامی دین حق ہے، کہا یہ تو یہودیت کے خلاف ہے، اس سے تو عیسائیت کی نفی ہو رہی ہے، ان کو یہ جملہ ہٹانا چاہیے، ان کو ایسا سبق دینا چاہیے کہ یہودیت بھی ٹھیک، عیسائیت بھی ٹھیک اور اسلام بھی ٹھیک۔ یہ جو یہ کہتے ہیں نا اسلامی حق دین ہے، اس جملے پر ہمیں اعتراض ہے، اس پر رپورٹ انہوں نے بھیجی اور کہا یہ جو معاشرتی علوم میں، سوشل سائنسز میں، اسلامک ہسٹری میں جو پڑھاتے، محمود غزنوی نے سومنات پر حملے کیے، محمد بن قاسم حجاز سے دیبل پہنچا، صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دی، طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی، یہ جو ان کے واقعات ہیں نا، اس کو کتابوں سے نکالا جائے، یہ تو اسلامی آئیڈینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے تو مسلمانوں کے اندر بیداری کی لہر آ رہی ہے، جذبہ جہاد پروان چڑھ رہا ہے، ان کو بھی ختم کیا جائے، اس کی جگہ غیر مسلم جو سوشل ورکر ہے ان کو ہیروز بنا کر پیش کیا جائے۔ یہ ان کی سفارشات آتی ہے، یہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یہ جو تھوڑے بہت علماء اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں اور وہ ان کی سازشوں اور شرارتوں سے عوام کو آگاہ کرتے ہیں، پھر عوام اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو یہ تھوڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ابھی ایک اسکول میں فلسطین کے اوپر اظہار یکجہتی کا ایک پروگرام تھا، ان بچوں کو پابند بنایا گیا ہے کہ تم نے اسرائیلی مصنوعات اور پروڈکٹس کے خلاف بات نہیں کرنی، ہمارے لیے مسائل کھڑے نہ ہو جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر ادھر ادھر بیچتے، ادھر سے ڈگری لے لے، ادھر سے ڈگری لے لے، بڑا علن فقیر بن جائے گا لیکن مسلمان نہیں رہے گا، نام کا مسلمان رہے گا، عقیدے کا اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ یہ تو عقیدے کی جنگ ہے، فکر اور فلسفہ کی جنگ ہے، یہ تو عقائد کی جنگ ہے۔
وہ کہتے کہ یہ مسلمان ایسا رہے جو ہمارے لیے رکاوٹ اور درد سر نہ بنے. اسی لیے علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے. جتنی تحریکات یا جتنے احتجاج یا جتنے دینی پروگرام ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ گیم کون سا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.